أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सबको आज की कुरान क्लास में खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास का बाकायदा आगाज खूबसूरत दुआ से करते हैं, तो आज की दुआ के लिए रफ़ी अहमद शाहनवाज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि अल्लिमनी मा हुवा खैरुन इंदक। तर्जुमा, ऐ मेरे रब, मुझे सिखा दे जो तेरे नजदीक मेरे लिए बेहतर है। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह। उसके बाद आज की हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके लिए मैं दरवाज़ करता हूँ मुईद हामिद साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافر باب فصل القراءۃ القرآن سے لی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 10 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ غافل بندوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس شخص نے 100 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ اطاعت گزار بندوں میں لکھا جائے گا، اور جس شخص نے 1000 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ بے حد و بے حساب ثواب پانے والوں میں لکھا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ جزاکم اللہ۔ میں توصیح کر دوں کہ یہ حوالہ اس حدیث کا نہیں ہے، یہ غلطی سے یاد لکھا، میں اگلی مرتبہ اس کو ٹھیک کر دوں گا۔ اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ السلام، ہم ایک چھوٹا سا اقتباس ہمیشہ اپنی کلاس میں شامل کرتے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو قرآن کریم کے ماتحت چلتے ہیں۔ قرآن کو چھوڑ کر کامیابی ایک ناممکن اور محال امر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو نہ صرف پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اب تھوڑی سی جو ہے ریویژن ہم کر لیتے ہیں۔ پچھلی کلاسوں میں ہم نے تشدید کے بارے میں سیکھا تھا، اور کیونکہ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر اکثر غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس کو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو آج پھر میں اس کو دہرا دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ تشدید کا نشان، یہ جو چھوٹا سا سین کے دندانوں کے 3 دندانے جو ہوتے ہیں، اس طرح کا نشان، علامت جو ہے، یہ حرف کے ہمیشہ اوپر آتی ہے، اور عربی رسم الخط میں تشدید اس وقت کسی بھی حرف کے اوپر آتی ہے جب وہ حرف 2 مرتبہ لکھا ہو۔ یعنی اس کا مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی حرف کے اوپر تا، با، جیم، جب بھی آپ دیکھیں کہ کسی بھی حرف کے اوپر تشدید کا نشان ہے، تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ یہ حرف 2 دفعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ تو وہ سکون کی علامت کے ساتھ، اور ایک دفعہ وہ کسی حرکت کے ساتھ۔ حرکت جو ہے 3 ہے بنیادی حرکات، فتحہ، کسرہ، ضمہ، کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے۔ اس لیے جب بھی تشدید کا
علامت کسی حرف کے اوپر ہو تو اس حرف کو آپ نے سٹریس دے کے باقاعدہ اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے آپ نے، اور وہ 2 دفعہ حرف ادا ہوتا ہے. ایک دفعہ وہ پچھلے جو ساکن حرف ہے وہ اپنے پچھلے متحرک حرف کے ساتھ مل کے، اور اس کے فوراً بعد وہی حرف کسی حرکت کے ساتھ ادا ہوتا ہے. تو یہ مثال آپ کے سامنے دی گئی ہے. جیسے یہ لیٹر با ہے، با کو آپ اوپر تشدید کی یہ علامت آپ کو سرکل کے اندر نظر آ رہی ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ با 2 دفعہ لکھا ہو. اس کو اگر کھول کے دیکھیں اس تشدید کو تو اس سے یہ آپ کو نظر آئے گا کہ با سکون کے ساتھ ہے اور پھر با کسرہ کے ساتھ. اور وصل میں ہم نے سیکھا تھا کہ یہ ساکن لیٹر ہمیشہ اپنے پچھلے متحرک لیٹر کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے رب بھی. جب سکون میں ہم نے سیکھا تھا کہ آپ کے جو مخرج کے اوپر آواز ٹھہر جاتی ہے، جیسے رب دیکھیں آواز ٹھہر گئی، پھر آپ نے اسی مخرج کے اوپر بھی ادا کرنا ہے. رب بھی، رب بھی، قد دا، قد دا. تو اس کو یہ تو سمجھانے کے لیے میں لہذا بتا رہا ہوں، لیکن جب آپ نے اکٹھا ادا کرنا ہے تو اس سے فوراً ساتھ ملا کے قد دا رب بھی اس طرح آپ نے پڑھنا. اور غلطی پھر تشدید میں یہ ہوتی ہے کہ لوگ عموماً جب سٹریس دیتے ہیں اور مضبوطی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی جو لاسٹ حرکت ہے بیسیکلی اس کو لمبا کر دیتے ہیں. تو اس میں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو پہلا ساکن حرف ہے اس کے ساتھ جب ملانا ہے اس کو بھی آپ نے 1 سیکنڈ، اور اگلا حرف جو متحرک ہے اس کو بھی 1 سیکنڈ، وہ لمبا نہ ہونے پائے. یہ نہ ہو جائے کہ قد اس طرح نہیں کرنا. آپ قد غلط ہے. قد 1 سیکنڈ تک صرف ادا کرنا ہے. رب بھی با کسرہ کے ساتھ ہے، دال فتح کے ساتھ ہے. تو دونوں صورتوں میں جو بنیادی حرکات ہم نے سیکھی تھی کہ 1 سیکنڈ سے لمبی نہ ہونے پائے، تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ 2 الفاظ آپ کے سامنے 3 لکھے ہوئے ہیں. تو ان میں کلماتو، کلماتو، ہر کلماتو 3-4 حروف ہیں، چاروں کے اوپر بنیادی حرکات ہے، اور آپ نے 1 سیکنڈ علیحدہ علیحدہ ادا کرنا ہے. کوئی حرف اس لیے آپس میں نہیں ملا کے پڑھ سکتے کہ نہ تو کسی کے اوپر شد ہے نہ کسی کے اوپر سکون ہے. تو ان 2 علامات کی غیر موجودگی میں آپ نے ہر حرف کو علیحدہ علیحدہ واضح طور پر ادا کرنا ہے. وَمَثَلُ 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 کلماتو، یہ بنیادی حرکات کے ساتھ الفاظ لکھ کے آپ نے علیحدہ علیحدہ ادا کرنے. لیکن جو ہی آپ یہ دیکھیں کہ سکون یا پھر تشدید کی علامت آپ کو نظر آئے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ پچھلے متحرک حرف کے ساتھ جا کے اس نے ملنا ہے. اس سے اگلے آپ نے بعض دفعہ 2 تشدید کٹھی بھی ہوتی ہیں، تو وہاں بھی عموماً غلطی ہوتی ہے کہ پہلی پہ سٹریس کر دیا لیکن اگلی پہ پھر سٹریس نہیں کرتے. ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا غلطیاں ہوتی، اس میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں. کہ جب مسلسل 2 تشدید کے علامات آئیں تو آپ نے پہلے متحرک کو ملانا ہے، پھر جب دوسری تشدید کا جو متحرک حصہ ہے اس کو اگلی تشدید کے ساتھ جا کے اپنے سٹریس دے کے ساتھ ملانا ہے. تو اس لیے کہ یہاں بھی جیسے یہ واضح بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ ید کہہ دیا جاتا ہے، جو غلطی ہے. غلطی اس لیے ہے کہ ہم نے وصل اس وقت ہونا ہے جب بٹوین متحرک اور ساکن حروف. تو یہاں پر تو دونوں پہلے اگر دیکھیں آپ غور سے تو دونوں متحرک ہیں، تو دونوں کا آپس میں وصل یا ملانا تو غلط ہے. تو اس لیے ید یتیم ٹھیک ہے، لیکن ید اگر آپ کہیں گے تو وہ غلط ہے. تو اس لیے آپ عموماً دیکھیں کہ جہاں بھی سکون اور تشدید ہے تو آپ نے متحرک اور سکون کو ہی ملانا ہے. اس سے باقی جو متحرک الفاظ ہیں اور حروف ہیں ان کو آپ نے علیحدہ علیحدہ ہی ادا کرنا ہے. پھر ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھا تھا کہ قلقلہ کیا ہوتا ہے اور قلقلہ کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے. قلقلہ کا بنیادی طور پر لغوی معنی اگر دیکھیں تو وہ ہے ہلانا یا جنبش دینا، تو حرکت دینا. تو یہ کیفیت جو ہے یہ عربی کے 5 حروف میں پائی جاتی ہے، اور وہ بھی ایک کنڈیشن کے تحت. 5 حروف
اور ایک کنڈیشن کے تحت. وہ 5 حروف ہیں کاف، تو، با، جیم اور دال. اور کنڈیشن یہ ہے کہ یہ صرف اس وقت ہلا کر پڑھے جائیں گے جب ان کے اوپر سکون کی علامت ہو. اگر ان کے اوپر بنیادی حرکات میں سے کوئی ہو تو آپ نے پھر ان کو ہلا کر نہیں پڑھنا. اور ان کو یاد رکھنے کے لیے ان 5 حروف کو، کیونکہ اگر یاد اول تو بڑی آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر کتب جدی، یہ اگر آپ اس کو یاد رکھا لیں تو پھر ان کو آپ ذہن میں دیکھیں کہ اس میں نے جو ابھی 2 الفاظ ادا کیے ہیں ان میں کون کون سے حروف ہیں، تو وہ آپ کو پھر واپس ان 5 حروف کی یاد دہانی کے لیے یہ ہے. لیکن کیونکہ اگر آپ بار بار پریکٹس کریں تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ ذہن نشین ہو سکتے ہیں. اور کیونکہ یہ شرط ہے کہ قلقلہ کے حروف ہمیشہ سکون کی علامت کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کوئی بھی لفظ جو ہے وہ ساکن حروف کے ساتھ اس کا آغاز نہیں ہو سکتا. اس لیے قلقلہ کے حروف کسی بھی الفاظ کے شروع میں نہیں آتے، یا تو یہ درمیان میں آتے ہیں یا آخر پر آتے ہیں. آغاز میں کسی بھی الفاظ کے یہ نہیں آتے قلقلہ حروف جو ہے. ویسے متحرک کی ہونے کی صورت میں یہ آ سکتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب آپ نے ان کو ادا کرنا ہے تو جو حروف کی بنیادی 2 اقسام ہیں جو شروع میں ہم نے سیکھی تھی، تفخیم اور ترقیق، یعنی بھاری آواز میں ادا ہونے والے حروف اور ہلکی آواز میں ادا ہونے والے حروف، ان کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. تو ان 5 حروف میں سے آپ دیکھیں تو پہلے 3 جو ہیں وہ بھاری آواز میں ادا ہونے والے ہیں اور آخری 3 جو ہیں وہ ہلکی آواز میں ادا ہونے والے ہیں. تو جب بھی آپ ان کو ادا کریں تو آپ اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. پھر یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ قلقلہ کی آواز جو ہے ساکن اور متحرک کے بین بین دونوں کے بیچ میں درمیان کی کیفیت کا نام ہے. تو اس لیے قلقلہ کو اتنا سخت بھی نہ ادا کریں کہ وہ آپ کو فتح کی لگے کہ جیسے آپ نے فتح کے ساتھ ادا کر دیا، اور نہ ہی اس طرح بالکل ساکن حروف میں دیکھا تھا کہ وہ آپ کی آواز اس کے مخرج کے اوپر ٹھہر جاتی ہے، لیکن قلقلہ حروف میں ٹھہرتی نہیں بلکہ ہلکی سی جنبش پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ سکون اور متحرک کے بین بین دونوں کے درمیان کی کیفیت ہے یہ قلقلہ. تو جیسے یہ دیکھیں اب لکنود ہے، اس کو کنود لمبا کر کے نہیں، نہ تو لمبا شد کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، نہ اس طرح بروج جا کر کے تو اس کو فتح کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیں. اور اس طرح یہ ہے کہ یہ دیکھیں 2 قلقلہ کے جو اصول ہے یا قاعدہ ہے، یہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کے سامنے اگر حرف لکھا نہیں ہوا اور آپ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں کسی سے، تو آپ کو اس کی ادائیگی سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ اس نے کون سا حرف ادا کیا ہے. مثلا اگر میں یہ کہوں اک، تو آپ کو بغیر دیکھے میں نے کیونکہ قلقلہ یہاں ادا کیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ 2 نقطوں والا کاف ہے. اگر میں اس کو کہوں اک، یہاں پہ آواز ٹھہر جاتی ہے مخرج کے اوپر، تو آپ کے سمجھیں کہ میں نے وہ 2 نقطوں والا کاف ادا نہیں کیا. اسی ات 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 ات، تو آپ کو بغیر دیکھے صرف سنائی کے ساتھ ہی پتہ چل جائے گا کہ کون سا حرف ادا کیا جا رہا ہے. تو پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کی قلقلہ کی شدت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی 3 اقسام ہیں، صغرا، درمیانہ اور کبرا. ہلکا قلقلہ اور درمیانہ قلقلہ اور ایک سخت قلقلہ، آپ اس طرح کہہ لیں. تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر ساکن قلقلہ حروف جو ہے وہ درمیان میں الفاظ کے آ جائے تو آپ نے وہاں پہ ہلکا قلقلہ کرنا ہے نسبتاً دوسروں کے. اک را، اک را، اب را، اب را، رزقناہم، اس طرح. لیکن جب یہی قلقلہ کے الفاظ آخر پر آئیں تو تھوڑا سا اس سے سخت آپ نے یا اس سے زیادہ قلقلہ کرنا ہے. زق و طارق، اس طرح محیط، تھوڑا سا پتہ چلنے لگے. اور تیسری جو ہے اس کے بالکل ان دونوں میں آپ سمجھیں کہ بہت معمولی سا فرق ہے، صرف
शिद्दत इसकी तीसरी में फर्क सिर्फ ये है कि वो क्योंकि तशदीद है तो आपने तशदीद में दो इकट्ठे साकिन हरूफ आ रहे हैं, तो उस वजह से इसकी शिद्दत थोड़ी सी निस्बतन थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है इसमें दरमियाने वाले में और इसमें। तो इसलिए तब आपने सिर्फ इस तशदीद की वजह से थोड़ी सी कलकला में शिद्दत ज्यादा है। तो 3 हो गए कि दरमियान में अगर आ जाए, आखिर पर आ जाए असली सुकून के साथ या आप समझे आरजी सुकून के साथ। इससे मुराद ये है कि वो ऑलरेडी साकिन हो या वक्फ करते हुए उस पर सुकून की लामत है, उसे हम कहते हैं आरजी सुकून। तो इसलिए वो आरजी सुकून में भी वो कलकला आपने करना है। तो इसलिए याद ये देखें, दम्मा तैन है बा के ऊपर, वक्फ करेंगे तो वो बा साकिन हो जाएगा, इसलिए कलकला हो रहा है। तो इसे फुरूजिन कलकला नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे वक्फ कर रहे हैं तो जी के ऊपर ये कसरा तैन वक्फ करते वक्त सुकून में, तो इंशाअल्लाह ताला अगली नेक्स्ट क्लास या उससे अगली क्लास में हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, इसके कवायद को, सुकून कैसे वक्फ के कवायद को, तो वो आपको बड़ी अच्छी तरह फिर समझ आएगा। अभी सिर्फ बताने के लिए कि ये वजह है कि क्यों यहाँ पे ये आपको 2 तनवीन नजर आ रही हैं, तो क्यों हम कलकला कर रहे हैं, तो वो सुकून की वजह से, आरजी सुकून की वजह से। फिर हमने देखा था कि वस्ल मैंने बताया था कि मिलाना को कहते हैं, और मिलता हरूफ है मुतहरक और मुशद्दद और मुतहरक और साकिन। लेकिन इस दोनों के दरमियान में अगर कोई हरूफ ऐसी है जिन पर इलामात नहीं है, दो अल्फाज के दरमियान स्ट्रोकलेस या किसी भी हरकत के बगैर अल्फाज को मिलाते वक्त नहीं पढ़ते, लेकिन जब यही 2 अल्फाज अलग-अलग अदा किए जाए तो फिर उनकी जो ये बगैर हरकत के यहाँ पे अलिफ है, तो उसको फिर अलिफ मद्दा के तौर पर पढ़ा जाएगा। ये बेसिकली है कौल अलहम्दु, 2 अलग-अलग अल्फाज हैं, लेकिन जब हम इनको मिलाकर पढ़ रहे हैं तो ये लाम की फतह सीधा जाके लाम साकिन के साथ मिल रही है, तो ये दोनों बीच में जो अलिफ है ये नहीं अदा होंगे तलफ़ुज़ में। वदखुलुल, ये दम्मा लाम की सीधा इस साकिन लाम के साथ मिल रही है, तो इसलिए यहाँ पे लेटर ये कसरा के साथ जो फा है इसको लाम के साथ जाके मिलाना, या भी नहीं पढ़ना आपने और अलिफ भी नहीं अदा करना, तो इसको कहते हैं वस्ल, मिलाकर पढ़ना। तो आज इसी से थोड़ा सा आगे हमारा लेसन है हमजातुल वस्ल, कि जैसे ये देखें कि ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आयत है शुरू में, यहाँ पे मैं आपने अक्सर पढ़ते हैं अल्लाज़ीना युमिनून। अब अल्लाज़ीना कैसे आपने समझ लिया कि अल्लाह के ऊपर फतह है? ये जो शुरू में आता है बगैर हरकत के, बाद इसको हमज़तुल वस्ल कहते हैं, जो जब मिलाकर पढ़े अल्फाज को तो वो गिर जाते हैं, जब अलहदा पढ़ना हो तो फिर आपको इस हमज़तुल वस्ल को किसी इलामत के साथ पढ़ना होता है। तो इस अलामत को कैसे हमने समझना है कि कौन सी अलामत आनी है, वो आज का लेसन है। रफ़ी अहमद शाह मोईद हामिद जी। मोईद हामिद जी, जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा। इसी बात को, वस्ल के असूल को आगे चलाते हैं और हमज़तुल वस्ल को समझते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं इस असूल को, और इसका क्या असर होता है हमारी तिलावत पे, क़िराअत पे। अरबी ज़बान में हमज़ा 2 तरह से लिखा जाता है। एक तो हमज़ा अपनी असली शक्ल में, जो कि आइन का ऊपर वाला हिस्सा जो है उससे मिलता जुलता होता है, और दूसरा अलिफ किसी भी हरकत यानी फतहा, कसरा या दम्मा के साथ अगर अलिफ को लिखा जाए तो उसको हमज़ा अलिफ कहा जाएगा। तो यानी हमज़तुल वस्ल जो है 2 तरह से हमें नजर आ सकता है, एक हमज़ा अपनी असली शक्ल में और एक अलिफ की शक्ल में। तो हम देखते हैं इसी शक्ल जी के साथ जी, जिस तरह अब वस्ल से मुराद, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, मिलाना के होते हैं। हम जानते हैं कि साकिन हरूफ और मुशद्दद हरूफ हमेशा अपने से पिछले मुतहर्रिक हर्फ के साथ मिलाकर अदा होता है।
بہت سے قرآنی الفاظ ایسے ہیں جن کے شروع میں الف بغیر کسی حرکت کے، یا پھر بعض قرآن کریم میں الف پر صاد کی شکل، چھوٹا سے صاد کی ایک شکل جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے. اصطلاحی طور پر اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں یا حمزۃ الوصل بھی کہتے ہیں. حمزۃ الوصل کو وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، جیسا کہ ابھی امان صاحب بتا رہے تھے کہ اگر اس پہ ہم نے یہاں سے لفظ کو شروع کرنا ہے تو یہ پڑھا جائے گا، اگر نہیں شروع کرنا تو پھر یہ نہیں پڑھا جائے گا. لیکن اگر تلاوت کو حمزۃ الوصل والے لفظ سے پڑھنا مقصود ہو تو پھر اس الف کو ادا کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ہم نے الرحمن میں الف جو کہ لکھا ہوا ہے غیر متحرک، اس کو جب ہم نے الرحمن سے پڑھا تو اس الف کو ہم نے فتحہ کے ساتھ پڑھا، جبکہ الرحیم کو جبکہ ہم نے ملا کے پڑھا الرحمن کے ساتھ تو اس کے الف کو ہم نے نہیں پڑھا اور نون کو را مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھا. اس لفظ پر مثلا پہلے والا جو الف ہے اس پر تلاوت شروع کرتے وقت حمزۃ الوصل کو فتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور الرحیم میں کیونکہ ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں اس لفظ پر ملا کر پڑھتے وقت حمزۃ الوصل کو تلاوت میں شامل نہیں کرتے. تو یہ حمزۃ الوصل کا جو ہے اصول یہ سمجھنے والا ہے. اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ان 3 صورتوں میں سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ یہ جو خالی الف ہے اس پہ فتحہ پڑھا جاتا ہے. دوسری صورت میں خالی الف پر ضمہ پڑھا جاتا ہے، اور تیسری صورت میں الف پر کسرہ پڑھا جاتا ہے. اب پہلا اصول کب اپلائی ہوگا، کب لاگو ہوگا؟ اگر خالی الف یعنی حمزۃ الوصل کے بعد حرف لام آ جائے، یا وہ خالی ہو یا کسی بھی حرکت کے ساتھ ہو، تو یاد رکھیں کہ ہمیشہ الف پر فتحہ آئے گی. اسی طرح اگر خالی الف کے بعد والا حرف لام نہیں ہے تو پھر اگر الف کے بعد تیسرے متحرک حرف پر ضمہ کی علامت ہو تو حمزۃ الوصل پر بھی ضمہ آئے گا. تیسری صورت میں الف پر کسرہ کب ڈلتا ہے؟ جب ہم اگر خالی حرف یا خالی الف کے بعد حرف لام نہ ہو، پھر اگر الف کے بعد تیسرے متحرک حرف پر فتحہ یا کسرہ کی علامت ہو تو حمزۃ الوصل پر بھی کسرہ آتی ہے. یاد رکھیں کسرہ یا فتحہ دونوں صورتوں میں اگر خالی الف کے بعد لام نہیں ہے تو حمزۃ الوصل پر کسرہ آتی ہے. اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. پہلے اصول کی مثال دیکھ لیتے ہیں. اگر حمزۃ الوصل کے بعد حرف لام آ جائے تو پھر اس پر ہمیشہ فتحہ آتی ہے. مثلا ابھی ہم نے سورہ الفاتحہ کی مثال پڑھی الرحمن الرحیم، اگر ہم علیحدہ علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو الرحمن پڑھ رہے ہیں، اس کو فتحہ آئی الف پر، کیوں کہ لام ہے اس کے آگے بغیر حرکت کے. اسی طرح الذی کی مثال ہے ہمارے سامنے، یہ لام مشدد ہے، صورت میں بھی الف جو کہ حمزۃ الوصل ہے اس پہ ہم نے فتحہ پڑھی. تو یہ تو ہو گیا پہلا اصول جس میں بعد والا حرف جو ہے یا تو متحرک لام یا غیر متحرک لام، دونوں صورتوں میں ہم نے حمزۃ الوصل پر فتحہ پڑھی. دوسرا اصول، اگر حمزۃ الوصل کے بعد حرف لام نہیں ہے لیکن تیسرے متحرک حرف پر ضمہ کی علامت ہو تو حمزۃ الوصل پر پھر ضمہ کی علامت آتی ہے. ادخلوا، آپ نے دیکھا لام نہیں ہے، دال ساکن ہے اور اس کے بعد خا کے اوپر ضمہ ہے تو الف حمزۃ الوصل پر ضمہ کی علامت آئی. ادخلوا. اسی طرح دوسری مثال اقتلوا، تو آپ نے دیکھا کہ تیسرے حرف پر جو بھی حرکت ہے اس کو ہم نے دیکھا اور تیسرے حرف پر ضمہ ہے تو حمزۃ الوصل پر ضمہ آیا. اگلا اصول، تیسرا اصول، وہی اصول جس میں حمزۃ الوصل کے بعد لام نہیں ہے
تو उस सूरत में हमने देखा कि तीसरे हरफ पर, तीसरे मुतहर्रक हरफ पर फतहा है या कसरा है। दोनों सूरतों में हमजतुल वसल पे के नीचे कसरा की अलामत आती है। जिस तरह इरजिई, इअलमू, आपने देखा कि आइन साकिन है, लाम नहीं है, तो अगला तीसरा हर्फ जो है उसकी अलामत चाहे फतहा है चाहे कसरा है, तो हमने उसमें हमजतुल वसल के नीचे कसरा को पढ़ा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। एक अहम चीज हमजतुल वसल के हवाले से नोट करने की ये है कि ये जो कुछ अल्फाज नीचे मिसाल के तौर पर लिखे गए हैं, बाज अरबी कवायद की वजह से दर्ज झैल अल्फाज में हमजतुल वसल हमेशा कसरा के साथ पढ़ा जाता है। इन अल्फाज और मकामात को ज़बानी याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पहले 3 असूल जो अभी हमने पढ़े उनसे मिलते जुलते नहीं हैं। इनका के अपने असूल हैं जिनकी वजह से इन पे हमेशा हम हमजतुल वसल में कसरा पढ़ते हैं। ये अल्फाज हैं और उनके नीचे आपने देखा होगा कि चैप्टर नंबर यानी किस सूरत की कौन सी आयत में ये लफ्ज आया है। तो ये आपकी आसानी के लिए इस स्लाइड को आप ज़हन नशीन कर लें। इमशू, इतूनी, इब्नू, इमदू, इक़दू, इमरुउन, इस्मुहु। तो आपने देखा कि ये अल्फाज ऐसे हैं जिनको हम ज़हन नशीन कर लें तो जब भी तिलावत में ये अल्फाज आए तो इनको हमने हमजतुल वसल को हमेशा याद रहे कि अगर हमने वक्फ किया है और इस लफ्ज से आयत को आगे तिलावत कर रहे हैं तब ये असूल लागू होगा। बहुत शुक्रिया मुईद साहब। अभी हम इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे कुरान करीम में से। तो अब अगला जो सबक है आज का वो मुईद सॉरी गलती लग रही है, रफ़ी अहमद शाहनवाज है। ये थोड़ी सी तनवीन की दुहराई साथ करा दे क्योंकि इससे आपको आसानी होगी अगला लेसन समझने में। बिल्कुल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तनवीन, तनवीन का मतलब है तलफ़्फ़ुज़ में नून साकिन की आवाज़ पैदा करना। 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश, डबल फतह, डबल कसरा और डबल दम्मा को तनवीन कहते हैं, जिसमें एक हरकत को बुनियादी हरकत फतह, अगर फतह की तनवीन है तो फतह, अगर कसरा की तनवीन है तो एक कसरा, और अगर दम्मा की तनवीन है तो एक दम्मा के तौर पर पढ़ते हैं, और दूसरी हरकत नून साकिन की आवाज़ पैदा करती है। तनवीन यानी 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश की अलामत हमेशा लफ्ज़ के आखिर पर आती है, जैसे किताबन, किताब, नून यहाँ भी किताबन नून को वादे करने के लिए बताया गया, किताबन, किताबन। तो ये यानी किताबन के आगे बताया गया किस तरह पढ़ना है तनवीन को। तो उसके बाद हम चलेंगे नून कुतनी का जो असूल है उसके मतलब बात करेंगे। गुज़श्ता असबाक में हमने सीखा था कि 2 साकिन हरूफ को मिलाकर अदा नहीं कर सकते, बल्कि साकिन हरूफ हमेशा पिछले मुतहर्रक हरूफ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि एक लफ्ज़ के आखिर पर तनवीन हो और उसके आगे दूसरा लफ्ज़ हमज़तुल वसल के साथ हो, जिसके बाद वाला हरफ साकिन हो, तो फिर 2 साकिन हरूफ को पढ़ना मुमकिन नहीं होता। इस मुश्किल के अज़ाला के लिए अरबी ज़बान में नून कुतनी का इस्तेमाल होता है। इसको नून सगीरा भी कहते हैं। ये छोटी सी नून होती है, आपको जैसे ये यहाँ नज़र आ रही है। तो इसको जब पढ़ेंगे, जैसे वनादा नूह इब्नहू, तो हुन हुन, वनादा नूह इब्नहू, तो देखें नूह निब, दरमियान में जो अलिफ है वो साइलेंट हो गया क्योंकि बा पर
سکون کی علامت ہے، نون کو با کے ساتھ ملائے، نب وَنَادَانُوهُ نِبْنَهُ، اس جگہ تنوین کی نون ساکن کو با ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھنا ممکن نہیں، اس لیے نون قطنی کے ساتھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق آگے کچھ اور تھوڑی سی تفصیل پہ غور کر لیتے ہیں۔ نون قطنی یا نون صغیرہ ہمیشہ دو الفاظ کے درمیان میں ہوتا ہے۔ نون قطنی یا نون صغیرہ دو الفاظ کو ہمیشہ ملا کر پڑھتے وقت ہی ادا کیا جاتا ہے۔ اگر ہم ایک لفظ پر درمیان میں وقف پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ نون نہیں پڑھا جائے گا، اور نہ ہی اگلا لفظ جب پڑھیں گے تو اس وقت بھی نون نہیں ملا کے پڑھا جائے گا، نون گر جائے گا۔ تو نون قطنی یا نون صغیرہ ہمیشہ کسرہ کی علامت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ اس کے نیچے کسرہ ہی ہوگی جب بھی نون قطنی پڑھا جائے گا۔ تو نون قطنی سے قبل اگر کسی لفظ کے آخر پر الف مدہ ہو تو نون قطنی کی ادائیگی کرتے وقت الف مدہ کو ادا نہیں کیا جاتا، یعنی نون قطنی سے پہلے اگر الف ہے، بے شک اس کے پہلے حرف پر فتح کی علامت ہے تو وہ آواز لمبی نہیں ہوگی، الف گر جائے گا، الف پڑھا نہیں جائے گا۔ لیکن اگر نون قطنی سے قبل اس لفظ پر وقف کرنا مقصود ہو تو پھر اس الف مدہ کو ادا کرتے ہیں، پھر اس وقت نون نہیں پڑھا جائے گا۔ تو آگے دیکھ لیتے ہیں اس کی نون قطنی۔ تلاوت قرآن کریم کا آغاز کبھی بھی نون قطنی سے نہیں کیا جا سکتا، یعنی اگر آپ نے نون قطنی سے پہلے لفظ پر وقف کر لیا ہے جہاں نون قطنی موجود ہے تو دوبارہ پڑھتے ہوئے نون قطنی سے شروع نہیں کریں گے، بلکہ نون نہیں پڑھا جائے گا، سائلنٹ ہوگا۔ نون قطنی سے قبل والے حرف پر وقف کی صورت میں اگلے لفظ کی ادائیگی حمزۃ الوصل کے قواعد کے تحت کی جاتی ہے۔ نون قطنی اکثر اوقات انڈو پاکستان میں چھپنے والے قرآن کریم میں قاری کی سہولت کے لیے لکھا ہوتا ہے جزاء الحسنہ۔ تو یہاں یہ آیت ہے، اس کی مثال ہے، پڑھ دیتا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ یہ تھی نون قطنی کی مثال، لیکن آگے ابھی مثالیں آئیں گی جو اب اس کو آپ وقف کے ساتھ پڑھیں، ہاں جی، اور پھر اگلا یہاں دیکھیں کہ پھر حمزۃ الوصل کا قواعد اس کے تحت دونوں صورتوں میں آپ نے کیسے پڑھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہاں جزا آپ وقف کروں گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً، تو جب ہم نے وقف کیا تو حمزہ پر سکون کی علامت آ گئی فتح کی بجائے، تو لیکن جب آگے شروع کریں گے تو پھر یہ نون نہیں پڑھا جائے گا، اب پڑھیں گے کیونکہ رول کے تحت الف کے بعد لام ہے، تو ہمیشہ جیسے کہ بتایا گیا ابھی کہ الف کے اوپر فتح آئے گی، تو پڑھیں گے الحسنى وسنقول له من امرنا یسرا۔ یہ جو جیم ہے یہ وقف جائز ہے، جہاں آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، بے شک وقف کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں کوئی رول کی غلطی نہیں ہوگی۔ الحسنى کہہ کے وقف بھی کر سکتے ہیں، تو آگے کنٹینیو بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ اگر عام طور پہ یہاں اگر آیت کو جاری رکھنا ہو تو اوپر چھوٹا سا اس آیت کے نشان پہ لا لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم ملا کے پڑھیں گے لمدہ، یہ جو سورہ الحمدہ ہے نا، ویل لکم کل، وہ صورت ہے لہمدۃ للذی، تو جب ہم وقف کیا لمدہ، تو جب آگے لفظ کو شروع کیا الذی، ملاتے وقت نون کو اتنی پڑھا گیا، جب وہاں وقف پڑھ لیا تو پھر نون نہ پہلے پڑھا گیا پہلے لفظ ملا کر، نہ اگلے لفظ سے پہلے پڑھا گیا، تو جیسے یہ بتایا گیا لمدۃ للذی۔ آگے یہ دیکھیں، اگر وقف پڑھیں گے تو یہ ہوگا لہوا، یہاں اگر نون سے پہلے وقف پڑھیں گے تو الف جو ہے بلینک وہ پڑھا جائے گا
لہوا، اور آگے سیپریٹ پڑھیں گے کیونکہ تیسرے حرف پر فتح ہے، تو جب فتح یا کسرہ ہو تو ہمیشہ کسرہ آئے گی الف کے نیچے، الف بلینک کے نیچے. تو انفدو، تو ملا کے جب پڑھیں گے تو الف، یہ جو الف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، ڈراپ ہو جائے گا. لہوان انفدو، لہوان انفدو. تو وقف کی صورت میں اگلی آیت کا آغاز نون کتنی کی بجائے حمزہ الوصل سے ہوگا، جیسے کہ پہلے بیان ہوا. لمزہ الذی، جب درمیان میں وقف ہو گیا. آگے لہوا، کیونکہ جب بھی وقف کریں گے اگر اس وقت والے حرف کے آخر الف ہے تو کوئی اس میں تلفظ میں تبدیلی نہیں ہوگی. 2 سیکنڈ بلکہ 3 سیکنڈ بعد لمبی کر کے ہم پڑھ سکتے ہیں لہوا. اور آگے سیپریٹ جب پڑھیں گے انفدو، تو نون ڈراپ ہو گیا. تو ملا کے لہوان انفدو. تو یہ ہے اس کی کچھ مثالیں نون کتنی کی. بہت شکریہ. اب ہم پریکٹس کی طرف چلتے ہیں. یہ کچھ آیات میں نے 3-4 نکالی ہیں جن میں نون کتنی آتا ہے، تو آپ نے یہاں پہ وقف کر کے پڑھنا اور پھر وقف کے بغیر ملا کے پڑھنا ہے. تو وہ اب باری باری آپ کھڑا کریں تو انشاءاللہ پھر ہم لیتے ہیں. آج کافی ساری پریکٹس ہے، تو آج چلیں جلدی سے ہم چلتے ہیں. جی ماہد، السلام علیکم. آپ کو میں نے انمیوٹ کیا. السلام علیکم. جی ماہد، یہ آیت جو ہائی لائٹ کی ہوئی ہے نا، یہ پڑھو بیٹے تاوزن تسمیہ کے ساتھ. اوکے، یہاں تک نون کتنی سے پہلے تک ابھی تک جتنے بھی ہم نے قواعد پڑھے ہیں نا، تھک لیٹرز کو، حروف المدہ کو، غنہ تشدید کو، غنہ ہم نے نہیں ابھی پڑھا، حروف المدہ کو، حروف اللین کو، جہاں جہاں جو بھی آئے نا وہ آپ نے اشباعیہ حرکات سب کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور کل اگلا کو. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ. ابھی بتایا گیا ہے کہ جب یہ ہم نے نون کو سے پہلے وقف کر لیا جمیعا، پھر یہ نون نہیں پڑھا جائے گا. الف کو دیکھیں گے اور الف کے بعد دیکھیں گے لام ہے، تو جب بھی الف کے بعد لام ہوگا تو الف پر فتح آئے گی. الذی، یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے والی ہے نون کتنی کے رول میں، کہ جب جمیعا پہ وقف کر لیا تو پھر نون نہ تو پہلے لفظ کے ساتھ ملایا گیا تو نہ دوسرے کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، تو الذی سے شروع ہوگا. اوکے، آپ کی غلطی پتہ کیسے پکڑی گئی ہے؟ آپ نے اس کو لمبا پڑھا ہے. ٹھیک ہے، ایسے بھی جب لمبا پڑھا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے الف کو ادا کیا ہے. اگر آپ نے نون کتنی کو پڑھنا ہوتا تو الف کو آپ لمبا نہیں کر سکتے تھے. یہ قانون قاعدہ جو ہے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ رسول اللہ، ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ، یہ چلے پڑھیں اس کو دوبارہ ذرا. رسول اللہ الیکم جمیعا. یہ دیکھیں پہلے نا آپ ایسا کریں، یہ 3 لفظ قل یا ایہا الناس، یہاں وقف کر لیں پہلے. اوکے. قل یا ایہا الناس. اب جمیعا پہ وقف کریں یہاں سے لے کے. جمیعا. نہیں انی سے لے کے. اوکے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا. جی آگے.
الذي له الذي نہیں الذي تشدید نا تھوڑی دیر ٹائم لیتی ہے. الذي له ملك السماوات والأرض. بس ٹھیک ہے, شکریہ, جزاکم اللہ. اب سمجھ آ گئی ہے. نون اسی وقت پڑھنا ہے جب آپ نے اس کو جمیع صرف 1 سیکنڈ ادا کرنا, تب نلازی کرنا ہے. جو ہی آپ نے لمبا کر لیا اس کا مطلب آپ نے وقت کیا یہاں پہ, پھر نلازی نہیں کہنا, پھر اللہ جی کہنا. ٹھیک ہے. 5544 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا پلیز. 5544. السلام علیکم. السلام علیکم. جی یہ پلیز یہ پڑھیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ. اس میں نلہ آپ نے بھاری کر دیا, نلہ. باقی ماشاءاللہ ٹھیک پڑھا آپ نے, یعنی قوما شارٹ کیا. اس کو دوبارہ پڑھیں ذرا. نلہ مہلکہم وَإِذْ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. تو ایک اور میں یہاں بات بتا دوں آپ کے علم کے لیے کہ او ہے نا, او کا مطلب ہے یا. اس کا مطلب ہے مہلکہم پہ ایک بار مکمل ہوئی تو ہمیں اللہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. جی جی او بالکل. معذبہم سے ہم شروع کر سکتے ہیں. یعنی ہم نے ترجمے پہ بھی غور کریں تو پتہ لگے سما یا واو یا او یا اللہ سے لفظ شروع ہو تو وہاں سے شروع کر سکتے ہیں. یہاں پہ کون سا قاعدہ اپلائی ہوتا ہے؟ او پہ جی یہ حروف لین ہے, واو یا لین ہے نا. ایکسلنٹ, جزاک اللہ. چلیں اچھا, ماشاءاللہ. جی میرا ایک سوال تھا. جی جب حمزہ کے اوپر ڈبل فتح ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈبل فتح کے رول سے ہی پڑھتے ہیں نا. جب ہم کنٹینیو رکھیں گے تو پھر وہ وقت کی صورت میں ان یا ان رول کے مطابق دیکھیں گے. لیکن اگر وقت پڑھیں گے تو جیسے سورہ نساء میں حمزہ پر جو 2 ڈبل فتح ہے وہ ورٹیکل فتح کھڑی ڈبل میں چینج ہو جائے گی جب وقت پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جیسے ما ان تو پھر وہ ہو جائے گا ما آ. ہاں جی. اگلے 2 لیسن آپ نے اٹینڈ کرنے ہیں, اس میں بڑی ڈیٹیل میں انشاءاللہ یہ پڑھائیں گے. ٹھیک ہے, وقت کے سول. جی شکریہ. 5605 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. جی پلیز. اعوذ باللہ من سوری کوئی بات نہیں, کوئی بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون. ایک تو یہ جو ان ابھی ہمارے سامنے فرمایا کہ سارے رول آپ دھیان رکھیں. تو ان پہ ایک فا ہونا تھا 2 سیکنڈ گننا وانفسہم. اس کے علاوہ سٹیمنا بنا کے اگر آپ جہاں تک پہنچ سکتے ہیں بی آیاتینا تو یہ ایک ٹینس مکمل ہو رہا ہے. یہاں پر دیکھیں آگے واو آ گیا تو نئی بات شروع ہو رہی ہے. تو دوبارہ ٹرائی کر لیں اگر ہو سکتا ہے تو. سانس کھینچ کے ذرا سٹیمنا بنا کے. جی. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا.
آپ تھوڑی بریک لے کے ان پہ اخفا کرنا. وأنفسهم كانوا يظلمون. اچھا اس میں جب ان پڑھنے میں ان نہیں کرنا, ان اس آئین کا تھوڑا پورا نون پڑھا جائے گا اس میں. نہیں ہاف کننا ہے وہ انشاءاللہ جب پڑھیں گے نا قواعد اس کے اخفا کے وہاں پہ اچھی طرح ایکسپلین کریں گے. ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ فیملی کلاس کا مطلب ہے کہ بچوں کو لے کے بیٹھیے. آپ کا چھوٹا بچہ ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دے. وہ بچے سنتے ہیں تو ان کے کانوں میں یہ آواز جاتی ہے. تو میری درخواست ہے کہ جو بھی فیملی میں بیٹھے ہیں وہ بے شک شور ہوا, میں اس سے نہیں گھبراتا, لیکن بچے اگر ساتھ بیٹھے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اچھا ایک دفعہ نا اس کو علیحدہ وقف کریں تو پھر اس کو پڑھے علیحدہ صرف یہاں تک. اچھا یہاں تک ٹھیک ہے. ان دونوں کو یہاں پہ وقف کریں. نون کتنی کا جو قاعدہ پڑھا نا اس کو علیحدہ پڑھیں آپ. جی ٹھیک ہے. ساء مثلا. دیکھا تھا میں, یہی غلطی ہو گئی. سوری. ساء مثلا جی القوم الذین. ویل ڈن, جزاکم اللہ. 5302 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی یہ دوسرا جو ہائی لائٹ کیا ہو نا 3 لائن ہے وہ پڑھیں پلیز. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. اس میں جو بہم جو میم پہ غنہ کیا نا, تو میم ساکن کی صرف 2 پوائنٹ ہیں جہاں میم کی آواز غنہ ہوتی ہے 2 سیکنڈ. میم ساکن کے بعد اگر آگے با ہوتا نا تو پھر ہوتا بہم, یا میم پر تشدید ہوتی, ورنہ کہیں اور پہ میم کو بلا وجہ نہیں کھینچنا. ٹھیک ہے, یہ دوبارہ پڑھیں ذرا. بہم فی ایسے. اچھا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. یہاں پر آپ نے با کو ہٹ کر دیا, جبال تشدید. جی میں نے جی بالکل جی. کالجبال. دوبارہ شروع سے. جی. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا. یہاں پر جب بھی آپ کو میں یہ بڑا اہم رول بتانا لگوں آپ کو, جب بھی 2 حروف آپ کے سامنے آئیں, پہلے حرف پر جزم سکون کی علامت ہو اور دوسرے حرف پر تشدید کی علامت ہو, تو جزم والا حرف جو سائلنٹ ہو جائے گا, تشدید والا حرف پڑا جائے گا. تو یا بنیر کم معنا, بالکل با کو ٹچ نہیں کرنا. اس کے علاوہ اب یہاں ٹھیک ہے, آپ نے اچھا ہو گیا آپ نے چیک کر لیا کہ نوح پھر روک کے آگے پڑھا. تو نوح کے بعد کیا پڑھا تھا آپ نے؟ نوح کے بعد ابنہ. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ وکانا سے دوبارہ پڑھیں یا اس کو ٹھیک کریں. وکانا وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا. نہیں بولیں کم معنا, بولیں ذرا. کم معنا بولیں. کم معنا. ہاں جی, با نہیں بولے گا. ٹھیک ہے جی میں نے با میں خیال یا بنیّ ارْكَبْ مَعَنَا. جی با میں نے نہیں میں خیال بولا, میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. کریں. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا. چلیں پریکٹس کی ضرورت ہے, مکس ہو رہا ہے, آگے چلیں. وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ. جزاک اللہ. شکریہ. یہ بسرا فیملی کیا نام ہے بیٹے کا؟ السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। आर्यन पढ़ेगा कि हमारा पढ़ेगी? हम दोनों पढ़ेंगे। चलो फिर आपके लिए फिर यही है। अयान पहले पढ़ेगा। चलो ठीक है। कुर्सी वाली ऊपर वाली या नीचे वाली? नीचे वाली। ये वाली जो वाहिया दूसरे नंबर पे जो रंग कलर हुआ है, यही कहा ना मानो साहब आपने? जो सी पसंद है बेटे वो पढ़ो। चलो ठीक, ऊपर जो से पढ़ो। आपका दिल करता है वो पढ़ो। चलो ताबत और समिया के बाद बेटा पढ़ो बेटा। इतना नहीं है टाइम। उमर ज़ाहिर साहब मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी पढ़ें ये आप वहिया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज पढ़े सर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाहिया तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल। वाही यानी जो भी ये जो फतह कसा दम्मा सिर्फ 1 सेकंड का रूल है, क्विक। वाहिया, बस इतनी बात है। वाहिया वाहिया नहीं, बाकी ठीक पढ़ा, दोबारा पढ़ लें इसको। वाहिया तजरी, नहीं देखो ना, वाहिया 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 वहिया तजरी चल प्रैक्टिस होता है आपको, चल पढ़े। वहिया तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल। एक मिनट ठहरो, ये यहाँ पे कौन सा कायदा इसको लग रहा है आपको, आपके जहन में आता है जो मैंने 2 हरूफ हाईलाइट किए हैं? तजरी वाला जो 2 हरूफ हाईलाइट किए हैं यहाँ पे कौन सा कायदा लग रहा है? रा और या जो मिल रहे हैं कौन सा आप पूछ रहे हैं रूल है? हरूफुल मद्दा, ठीक है। यहाँ पे या मद्दा है, यहाँ पे सुकून है और उससे पिछला जो हरफ है उसके नीचे कसरा है। तो जब भी हरूफुल मद्दा मद्दे असली है, इसको आपने 2 सेकंड तक लंबा करके पढ़ना है। तज तज कलकला तज री, ऐसे। जी ठीक, दोबारा पढ़ूं? हाँ यहाँ तक, बस यहाँ तक दोबारा पढ़ गए। जी ठीक। यहाँ तक वहिया तजरी बिहिम, या लंबा कर दिया। बोलो इतने बोलो, वाहिया, इतने बोलो, वाहिया वहिया वाहिया। वहिया आप पढ़ो जरा। वहिया तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल। शाबाश, वेल डन। चलें, बहुत शुक्रिया। आगे 5622 मैंने आपको अनम्यूट किया। मैं आता हूँ आपके तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप यहाँ से पढ़े वरना यहाँ तक। ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनादा इब्नहु वकाना फी मअज़लिन या बुनय्या कम मअना। ये देखें, मा जा नहीं है, जा के नीचे कसरा है। मअज़लिन या मअज़लिन यानी, ठीक है। दोबारा पढ़ लें जरा एक दफा। वकाना फी मअज़लिन या बुनय्या कम मअना वला तकुम मअल काफिरीन। ठीक। ये आयन जो होती है ना, इसको थोड़ा सा झटके के साथ इसको नहीं अदा किया जाता है, ठीक है। और हमजा को झटके के साथ अदा किया जाता है। चलो शुक्रिया बहुत बहुत आपका। बसरा फैमिली आप आए बेटा जी, इधर आओ। हम लेट ना हो, देर ना करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो अब आप ये पढ़ो। मैं अयान। ठीक है शुरू करो बेटा।
پڑھو نا اعوذ باللہ بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من الشیطان ٹھیک لیٹر نا, دوبارہ پڑھو ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے. تبت یدا ابی لہب وتب. تب تشدید ہے نا. تب. آگے چلو. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. شاباش. آگے. سیصلی نارا ذات لہب. شاباش. آگے دھیان سے آپ. وامرأتہ. نو را نہیں, دیکھو علی پر فتح ہے نا, تو را کا اپنا ساؤنڈ ہے سنگل ساؤنڈ. دوبارہ دیکھو چیک کرو. وامرأتہ. شاباش. آگے. حمالۃ الحطب. آگے. فی جیدہا حبل من مسد. ماشاءاللہ. پہلی دفعہ پڑھا ہے. اچھا چلے اب 5565 میں نے اپوائنٹمنٹ کیا. السلام علیکم. آپ نے پڑھ لیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے پڑھا پہلے؟ جی جی نہیں پڑھا میں نے. اچھا چلے پھر یہ والی آیت پڑھے, یہ نیچے والی. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا. ایک تو جو آپ نے پڑھا وَإِذْ, اس کو وَإِذْ نہیں کرنا, وَإِذْ سٹرانگ پڑھنا ہے کیونکہ یہ کرکلا نہیں ہے یہاں پر, زال اپنی جگہ سے ہلے نہیں. نمبر 2 نمبر یہ تابی, اور نمبر اس کے بعد من ہم کا لمبا نہیں کرنا ہم نے یہاں پر. ابھی میں نے بتایا تھا کہ میم کے بعد با نہیں ہے تو نہ میم پر تشدید ہے. امتم منہم اتنا پڑھنا ہے. وَإِذْ قَالَتْ, نہ زال ہلے نہ تا ہلے, سٹرانگ پڑھیں اسے دوبارہ پلیز. جی جی. وَإِذْ قَالَتْ, نہیں وَإِذْ, از نہیں, وَإِذْ. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ. نہیں دیکھیں آپ قوما پہ وقت پر لیا نا, جب قوما سے کوئی سینس نہیں بن رہی, قوما سے شروع کر کے اللہ سے شروع کریں, نون ڈراپ ہو جائے گا تو یہاں سے شروع کریں. اللہ مہلکہم او معذبہم. پھر دوبارہ میم لمبا کر دیا آپ نے. ہم ہر میم لمبی نہیں کرنی, صرف دیکھنا ہے پڑھنے سے پہلے کہ میم ساکن کے بعد با ہے یا میم پر تشدید ہے. جی جی ٹھیک ہے. اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا. یہ آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. ہوم بلا یعنی کیا ہوئی نا, روانی ہوئی آپ ہر جگہ. جزاک اللہ. ہمیں ہم سب کو دیکھیں پریکٹس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں آتا. آپ میں نے اسی لیے درخواست کی تھی کہ ایک کم از کم 1-2 رکوع روزانہ آپ پڑھیں ان قواعد کے ساتھ جو آپ نے سیکھے ہیں. ابھی میں چلتا ہوں اب قرآن کریم کی طرف. میں نے جو دیکھتے ہیں یہ کون, میں نے نائلہ ارم صاحب میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. یہ پیج نیچے کر سکتے, پیج نیچے کر سکتے ہیں ہمارے صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا بیٹا جی, آپ کو حمزۃ الوصل آتا ہے؟ ابھی نہیں پتا ہونا میرے خیال آپ کو. چلے آپ یہ پڑھو جی. یہاں سے نا یہاں تک پڑھو پلیز. جی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ اوپر والا یا نیچے والا؟ اوپر اوپر والا. والا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. بہت شکریہ. دو رہ گئے صرف. لبینہ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. جی آپ پڑھو یہ والی آیت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما اللہ سے شروع کرو. اللہ مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. بہت شکریہ. اب لاسٹ 522 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. آخر پہ آپ اس کے بعد ہم کلاس ختم کرتے ہیں. یہ والی پڑھے اوپر والی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. یہ دیکھیں جو یہ پڑھا آپ نے بھی آیاتنا، تو دیکھیں یہاں پر کیا غلطی ہے. بھی آیاتنا، نون کے آگے کیا ہے؟ حرف کون سا ہے؟ بھی آیاتنا. نا جو نون پر فتح ہے، الف ہے ساتھ الف، تو یہاں الف مدیہ ہے نا، یہ نا 2 سیکنڈ آواز لمبی کریں گے. بھی آیاتنا. آپ دوبارہ ٹرائی کریں، اسٹیمنا بنا کے نا بھی آیاتنا پہ وقف کریں، سانس کھینچ کے ذرا دوبارہ ٹرائی کریں ذرا. یہ تینوں ایک جتنا ہونا چاہیے. آ یا نا، یہ تینوں ایک اماؤنٹ آف ٹائم ہونا چاہیے. جی پڑھیں نا دوبارہ پلیز. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. ایکسیلنٹ. اب چلیں. وأنفسهم كانوا يظلمون. بہت شکریہ. جزاکم اللہ. کلاس آپ رفیع صاحب یہ پلیز پڑھ دیں جلدی سے تو کلاس. اچھا جی. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اے میرے خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما. آمین. جزاکم اللہ. سب کو بہت بہت شکریہ. اگلی کلاس انشاءاللہ تعالی جمعرات والے دن 7 بجے دوبارہ ہوگی. السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.